السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول اصلاح تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 25واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 25واں سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کو ملاقات کرنی ہے تو اللہ نے خود فرمایا کہ اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ نیک عمل کرے گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی، نہیں کرے گا تو گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا اور جہنم والوں کو اللہ کا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ سماعت کی کہ اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دنیا میں دیدار کرایا، کسی اور کو نہیں کرایا، تاکہ لوگوں کو اس اہمیت کا پتہ چلے کہ اللہ کا دیدار کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا مگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ تو آدمی اس چیز کی طلب میں لگ جائے کہ جب کوئی چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو اس کی قیمت کو جانتے ہوئے آدمی اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ حاصل ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ نیک عمل کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت میں فرما گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو کوئی بات نہیں، یہ موت آنی ہی والی ہے، یعنی بغیر موت کے اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک برج ہے اور وہ بندے کو اللہ تک لے جاتا ہے، ایک محبوب کو دوسرے سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ تو موت جو ہے وہ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی اسی راستے سے آپ اللہ سے مل سکیں گے، اس کے بغیر نہیں مل سکیں گے۔ دنیا میں تو وہ چیز ملنے والی نہیں ہے، آخرت میں ملے گی، اور آخرت میں پہنچنے کے لیے موت لازم ہے، تو موت کے بغیر وہ چیز نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ مر جانا مسلمان کے لیے تحفہ ہے، کہ مر جانے سے وہ دنیا کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، اس لیے کہ اب ہے ہی نہیں دنیا میں تو نیکی بھی نہیں کر سکتا تو گناہ بھی نہ کر سکے گا، اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ تو پتہ چلا کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کہ نعمت اگر نہیں ملتی ہے تو زحمت بھی نہیں آتی ہے کہ گناہ سے میں رک جاتا ہوں، تو مسلمان کے لیے مر جانا یہ اچھا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اس محبوبیت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو موت زندگی سے اچھی لگتی ہے کہ وہ آدمی مر جانے کو پسند کرتا ہے، اپنی زندگی سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، کہ اس کے ذریعے سے گناہ سے بھی بچوں گا، اس کے ذریعے سے آخرت میں بھی پہنچوں گا، اور اسی کے ذریعے سے نبی سے بھی ملاقات ہوگی اور اہل اللہ سے بھی ملاقات ہوگی اور اللہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو وہ ادھر کی ملاقات کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ادھر سے نکل جانا
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اس کی مانگ کرتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ حضرت بلال حبشی، جیسے اس کے ایک ایگزامپل میں صحابی سے بتاؤں کہ حضرت بلال حبشی کی موت کا وقت قریب آیا تو آنکھیں بند تھی، منتظر تھے، اور ان کے سرانے ان کی بیوی بیٹھ کے رو رہی تھی، واہ حسرتا واہ حسرتا، نبی بولتے ہیں کہ وہ افسوس افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور یہ کہا کہ واہ تربا غدن القا محمد و صحابہ، کہ میری بیوی افسوس مت کر، یہ تو میرے لیے خوشی کا وقت ہے کہ میں تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں معلوم ہے میں کن سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں؟ ارے میں کل نبی سے اور ان کے اصحاب سے ملاقات کروں گا۔ تو ایک جانب بتاؤں کہ ایک جانب غم ہے کس کو، یہ ہم سے الگ ہو جائیں گے تو وہ غم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے خوشی ہے، تم افسوس مت بولو، تم واہ تربا بولو۔ واہ تربا کا معنی عربی میں ہوتا ہے وہ کتنی اچھی گھڑی ہے، کیا ہی اچھا موقع ہے۔ تو کہتے تھے نہیں، واہ تربا بول، واہ تربا کی جگہ پر افسوس کے الفاظ مت بول۔ تو واہ حسرتا وہ کہہ رہی تھی، یہ کہ نہیں واہ تربا بولو، اس لیے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے ملاقات کروں، میرے صحابہ سے ملاقات کروں جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی گھڑی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میں ان سے ملاقات کروں گا۔ تو آدمی کے دل میں ایک چیز سما جاتی ہے تو پھر وہ ادھر کی چیز کو محبت نہیں کرتا ہے، پھر وہ ادھر کی چیزوں سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک فارمولہ رکھا کہ بھئی مومن ہے اور ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے ملوں۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ بھئی فرشتوں کی بھی خواہش ہے مگر اللہ نے نہیں دی، ابھی تک نہیں دی، ان میں سے کسی کو نہیں ملا، اور قیامت کے بعد ملے گا۔ لیکن ہم لوگوں سے کہا ہے کہ ہاں تمہیں قیامت کے بعد یہ نعمت ملنے والی ہے، تو ہمیں بہت بڑی طلب ہے اس کی کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے ملاقات کروں۔ قرآن میں بھی کہا کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں نا وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ اے محبوب آپ فرما دیجئے یہودیوں سے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ لوگ نہیں بلکہ یہود اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہود اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ یہودیوں ہی کو چاہتا ہے اور کسی کو چاہتا نہیں ہے۔ وہ اپنے زمانے میں یہی دعویٰ کرتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی وہ مسلمانوں کو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ہو، یہود ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ یہود ہی کو چاہتا ہے، یہود ہی کو دوست رکھتا ہے، اس کے سوا کسی کو دوست نہیں رکھتا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اب ان کو یہ کہہ دو کہ اگر وہ یہ کہتے کہ بھئی اللہ یہود ہی کو دوست رکھتا ہے اور تم بھی اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا، تو ان سے کہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان سے کہو کہ تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے موت دے دے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کیا فارمولہ بتا دیا؟ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا دوست سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا دوست سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دوست سے ملنا چاہتا ہے چل موت کی تمنا کر، ملنا ہی ہے نا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ہی ایک برج ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے، بغیر اس کے دنیا میں یہ راستہ نہیں ہے، موت کے سوا رب سے ملاقات کا راستہ نہیں ہے۔ تو یہود اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مانگے رب سے کہ اللہ مجھے موت دے دے، جو وہ نہیں مانگے گے، اگر سچے ہیں تو مانگے، مگر اللہ خود فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے لیکن وہ تمنا نہیں کریں گے۔ محبوب تم ان سے کہو نا کہ اللہ کو محبوب رکھتے ہو، چلو تمنا کرو، نہیں کریں گے۔ وہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ محبوب سے ملنے کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے۔
اس لیے ان کو پتا ہے کہ وہ رب سے مل نہیں پائیں گے، وہ صرف زبان سے بول رہے ہیں۔ جو اللہ سے واقعتاً ملنا چاہتا ہے وہ زبان سے دعویٰ نہیں کرتا ہے، اپنے کردار سے ان شرائط کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں جس دعوے کو لے کے چلتا ہوں میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، صرف بولتا نہیں ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، محبوب ان سے کہو گے لیکن وہ تمنا کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ابدم بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے نا اس کو یاد کر کے وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے کو اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون گناہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ اور وہ یہود اللہ کے دین سے مخالفت کر کے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کو خود پتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں مگر وہ صرف تمہارے سامنے زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے وہ جھوٹے ہیں۔ وہ موت کی تمنا نہ کریں گے کہ اللہ سے ملنے والا موت سے نفرت نہیں کرتا، اللہ سے ملنے والا موت سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہے گا، آپ نہیں چاہو گے تو ظاہر سی بات ہے نا غلط ہی جاؤ گے کہ جیسے شرائط ہے فلفل کرنا ہی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک بہت سوال کیا، بہت واقعتاً وہ سوال ایسا ہے کہ کرنا ہی چاہیے کہ ایک شبہے کا ازالہ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی کہ لیکن کسی کو مرنا تو پسند نہیں آتا ہے اور موت کے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو اللہ سے ملنا پسند نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہ کوئی مرنا تو چاہتا ہی نہیں، چاہے 100 سال کی عمر ہونا، آخری لمحات میں بھی ہونا، مگر پھر بھی کہتا مشین پہ سلاؤ، ہو سکتا ہے کچھ اور مل جائے اور بچ جائے، ادھر نہ جائے ادھر ہی رہ جائے۔ یہی ہوتا ہے، یہ سارے جو اب مشین یہ نکالی ہے کہ بھائی اس کی سانس کو اور بچاؤ اور بچاؤ اور بچاؤ تاکہ ادھر رہ جائے ادھر نہ چلا جائے، تو اس کے لیے تو آخری سانس تک یعنی کوشش کی جاتی ہے، زندگی بھر کا سارا کمایا ہوا مشین پہ دے ڈالتی ہے اور پھر ہوتا تو وہی ہے جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا ہاں عائشہ، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جب اہل ایمان نیکوکار ہوتے ہیں اور ان کی موت جب ان کے سر پہ آتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کو آخرت کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے نکال کر کے ہم تجھے ادھر لے جا رہے ہیں۔ تو جو دنیا کے مقابلے میں اپنی جنت کے مکان کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا تو میں نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، اس سے اچھی نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ فرشتے کو سامنے سے کہتا ہے کہ جلدی سے نکال دے، میں اپنے مقام پر جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ عائشہ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہے نا وہاں تک یہ دنیا نظر آتی ہے، جب فرشتہ سامنے ہوتا ہے، جب آخرت نظر آتی ہے تو اہل ایمان کو ان کا گھر دکھایا جاتا ہے، دیکھ ہم تجھے ٹربل نہیں کر رہے، ہم تجھے یہاں سے اچھی جگہ پر لے جا رہے، دیکھ لے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہاں اس دنیا میں وہ جنت دیکھتا ہے، مگر جب یہاں کی دنیا ختم ہو جاتی اس کی آنکھوں سے تو آخرت کی دنیا شروع ہو جاتی۔ جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ادھر کی نگاہ میں کچھ نہیں آتا، اب آخرت کا آتا ہے۔ تو فرما جاتا ہے کہ اس کو وہاں کا ٹھکانہ جب دکھایا جاتا ہے اور بڑا اچھا دیکھتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے فرشتے کی کہ وہ چلو اچھا ہے لے لو لے لو، تو فرماتے کہ اس وقت مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیتا ہے۔ تو بولے ابھی پرابلم رہتا ہے مرنے میں، لیکن اس وقت آدمی اس کو پسند کر لیتا ہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال کا یہ جواب عطا فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہود تمنا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ گناہ کیا ہے، ظالم ہے، ان کو پتا ہے کہ اللہ ظالموں کو جانتا ہے، تو ان کو ملاقات نہیں ہونے والی ہے۔ کہ جو ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے،
جو رب سے ملنا چاہتا اس کو معلوم ہے کہ گناہوں کے ساتھ رب سے ملاقات نہیں ہوتی، کہ ناپاکیوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوتی ہے، تو گناہوں کے ساتھ رب کی بارگاہ کی باریاں بھی کیسے ہو سکتی ہے، اسے معلوم ہے۔ تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے رب سے ملنا ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ملاقات کیسے نہیں ہوتی ہے؟ کہا نافرمانی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، گناہ کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، اس کے خلاف جائے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب کو پسے پس ڈالے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سیرت چھوڑ دے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، لوگوں پر بلا وجہ ظلم کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ آدمی پھر سروے کرتا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے رب سے ملاقات نہیں ہوگی، مجھے بتاؤ تاکہ ان تمام کو میں چھوڑ دوں، اس لیے کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے لیے گناہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے لیے گناہ ہلکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تصور جو ہے نا رب سے ملنے والا، اس پر ہمارا دماغ ابھی کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ادھر کا اچھا لگتا ہے، گناہ کرنا اچھا لگتا ہے، نافرمانی کرنا اچھا لگتا ہے، ظلم کرنا اچھا لگتا ہے، دنیا میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ توجہ ادھر ہے نہیں۔ ادھر جب توجہ ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی حالت بدل جاتی ہے، اور پھر اس سے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ جیسے آدمی کو اس کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ کیوں پیدا ہوتی جائے گی؟ اس لیے کہ گناہ کا جو فائدہ ہے وہ بڑا ہلکا فائدہ ہے، یہاں تک ہے منٹوں کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا پاؤں، اس سے بہتر ہے کہ ان گناہ کو چھوڑ دوں اور میں بڑی نعمت کے حصول میں لگ جاؤں۔ تو اس وقت آدمی کو گناہ سے نفرت پیدا ہوتی، ابھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس تصور کو ابھی ہم نے غالب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ ہر مومن چاہتا ہے رب سے ملاقات کروں، مگر اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بغیر اس کے ملاقات نہیں ہوگی، عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اور عمل صالح اسی وقت ہوگا جب گناہ سے بچے گا تو عمل صالح آئے گا نا، ورنہ عمل صالح کہاں سے آئے گا؟ تو گناہ سے بچ اور عمل صالح کرتا جا تو تجھے خود نفرت پیدا ہو جائے گی گناہوں سے، کہ میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے میرے رب سے ملاقات نہیں ہوگی، میں حقوق کو پامال اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے میرے رب سے ملاقات نہیں ہوگی، میں ظلم سے اس لیے باز آ جاؤں گا کہ اس کی وجہ سے میرے رب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو جتنی ڈیٹیلز ہے نا اس کے خلاف کی آدمی خود حاصل کرنا چاہے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے میرا مالک مجھ سے روٹھ جائے اور میری اس سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تو گناہ سے بچنا سکھایا نہیں جاتا ہے، یہ خیال جب دماغ میں جم جاتا ہے نا تو گناہ سے بچنے کا جذبہ از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ تصور پیدا کرو کہ ہمیں رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، یہی ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی پہلو ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ غایت درجہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ غایت درجہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں ہو سکتی۔ سارے نبیوں کی محبت اس کے بعد، سارے فرشتوں سے محبت اس کے بعد، سب کی محبت اس کے بعد، لیکن سب سے زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ سارے لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے 10ویں سپارے میں وہ سارے آپ کے خاندان کے احوال گنائے، ان سے محبت، ان سے محبت، ان سے محبت، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی محبت سے غالب ہو جا رہی ہے تب تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کہ مخلوق کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے غالب کیسے ہو سکتی ہے؟ تیرے خاندان کی، تیری ماں کی، تیرے باپ کی سب سے محبت کر، اللہ نے ان کی محبت سے روکا نہیں ہے، مگر اس محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محبت غالب آ جائے اور اللہ اور رسول کی محبت مغلوب ہو جائے،
اہل ایمان کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر ہو جائے تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے کہ شاید کوئی پرابلم ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ مخلوق کا مطلب یہ ہوا جیسے حرام میرے سامنے آیا تو میں اس کی طرف چلا گیا، تو اللہ اور رسول کی محبت مغلوب ہو گئی، حرام کی محبت غالب ہو گئی، اس لیے کہ اگر یہ محبت غالب نہ ہوتی تو میں ان کو چھوڑ کے اس کی طرف نہ جاتا، مگر میں گیا تو یہ یقیناً اس وقت گیا ہوں جبکہ میں نے ان کو چھوڑا، ان کا فرمان چھوڑا، تب میں ادھر گیا ہوں۔ اگر میں دیکھتا کہ نہیں اللہ اور رسول کا فرمان تو اس سے دور رہنے کا ہے، تو مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، تو مجھے ادھر نہیں جانا ہے، اور ادھر جاؤں گا تو ادھر قریب نہیں رہ سکتا۔ اس کے ایک موٹا اگزامپل اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے سے ہمارے سامنے قائم کر کے بتایا تھا، حالانکہ ان کا گناہ نہیں تھا۔ اللہ نے خود فرما کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم نے جو گندم کھانے کی سوچی تو ان میں ان کا ارادہ شامل نہیں تھا، انہوں نے حسن نیت کے ساتھ میں کیا تھا، یا ان کا ارادہ اجتہاد میں کچھ اور تھا، گناہ کا ارادہ انہوں نے نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کیا، نکالا، دنیا میں بیچ دیا کہ میں آدم ہم نے تمہیں یہاں پیدا کیا تھا، جنت میں رکھا تھا، مگر یہ کہا تھا نا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس میں مت جانا، تو پھر تم گئے کیسے؟ کہا اللہ میں نہیں گیا، مجھے تو لا کے کسی نے دیا اور میں نے کھایا۔ کہا نہیں، قریب جانے سے منع کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تو کھا کیسے سکتا ہے، تو قریب نہیں گیا تو وہ تیرے قریب آیا، ہم نے تو منع ہی کیا تھا کہ قریب نہیں ہونا ہے، تو چاہے وہ قریب آ جائے چاہے تم قریب چلے جاؤ، مگر ہونا تو قریب ہونا ہوا نا۔ لیکن حضرت آدم نے صرف اتنا ایک سوچا کہ مجھے قریب ہونے سے منع کیا ہے، حالانکہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ قریب نہ ہونے کا مطلب آپ اس کے قریب مت جاؤ، وہ تمہارے قریب نہ، یہ قریب نہ ہونے کا مطلب کہ وہ آئے پھر بھی آپ بچو کہ نہیں مجھے دور کرنے کے لیے، مگر انہوں نے صرف ایک پہلو پر سوچا، تو اس لیے ارادہ نہیں تھا رب کے خلاف جانے کا، مگر پھر بھی ایسا ہو گیا۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ نہیں آدم اب اس کے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتے، دنیا میں اتارا گیا، اور پھر قانون بنایا گیا کہ اب وہاں آنا ہے، تو جس طریقے سے ایک قانون لگایا تھا اس میں اجتہاداً خلاف ورزی ہو گئی، پھر بھی اللہ نے اس قربت سے دور کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، تو اب یہاں آ کر کے پھر گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی کر کے میں کہوں کہ میں اس رب سے مل جاؤں گا تو کیسے ہوگا؟ ایک اجتہادی خطا نے تجھے اتنے دور بھیج دیا ہے، تو اب خطاؤں پر خطا کے ذریعے پھر تو کیسے کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے مل جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو آدمی پھر سوچتا ہے کہ نہیں، میرے رب کی راہ میں رکاوٹ کون کون چیز ہے، ان ساری رکاوٹوں کو ختم کرو، اسے سٹاپ کرو، اسے روکو، اس کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیال جب غالب آ جاتا ہے، گناہ از خود رک جاتے ہیں، جذبہ خود پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ایسا نہیں رہا نا، اس لیے پرابلمز آ رہے ہیں، اس سے ہماری بہت ساری چیزیں ہماری سی زبانی دعویٰ بن گئی، حقیقت نہیں رہ گئی ہے، اس لیے بولتے ہیں مگر فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بابا فرید کے پاس میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ چند دن خدمت میں لگا، تو کوئی بھی آتا تھا نا تو کوئی بھی تکلیف لے کے آیا، بیماری لے کے آیا، پرابلم لے کے آیا، قل هو اللہ کی صورت پڑھتے تھے، پھونک ماری اچھا ہو گیا، پھونک ماری اچھا ہو گیا۔ خادم کو ایسا لگایا میں کتنے سال یہاں گزاروں گا، یہ اچھا نسخہ، وہ قل هو اللہ پڑھتے اپنے بھی وہی پڑھیں گے، شروع کر دیتے باہر چل کے، ان کے پاس کے اپنے ہی شروع کرتے ہیں دم۔ اب اس نے دم شروع کیا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد میں پریشان ہو کے پھر واپس آیا، حضور پتہ نہیں چلا، آپ میں نے دیکھا کہ جتنوں کا علاج کرتے نا وہ قل هو اللہ پڑھی پھونک مارے اچھا، قل هو اللہ پڑھی پھونک ماری اچھا، اور میں نے بھی یہ شروع کیا، مگر ہوا کچھ نہیں۔ تو کہتے بیٹا قل هو اللہ پڑھنے کے لیے فرید کا منہ چاہیے، پہلے فرید کا منہ بنا لے، اس کے بعد پڑھنا، تو تیرے پڑھنے سے بھی وہ کام ہو جائے گا۔ تو نے کیا فرید کا منہ بنایا؟ فرید نے اپنی زبان سے گناہ کو روک لیا،
وہ اس زبان سے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، صرف اپنے رب کے ذکر کے علاوہ، اس کے اطاعتوں کے علاوہ، اس کے دین کی نصیحتوں کے علاوہ اپنی زبان پر کوئی بھی چیز اس کے فرمان کے خلاف بھی لانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس نے اپنی زبان کو اتنا دھلا کہ اب وہاں گناہ کی کوئی ناپاکی باقی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرید قل ہو اللہ کی سورت پڑھتا ہے تو اس کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بیٹے تیری زبان سے بھی ایسا ہوگا، پہلے فرید کی زبان پیدا کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم دعوے الگ کرتے ہیں، کام ہمارا الگ ہے، اس وجہ سے کر سب کچھ رہے ہیں، نظر سب کچھ آ رہا ہے، اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اندر کے جذبات ہمارے ایسے کامل جذبات نہیں بنتے ہیں کہ پھر جو کچھ چھوڑنا ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں، اس کی وجہ سے میرے رب کی ملاقات میں اگر خلل آ سکتا ہے تو نہیں، میں وہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ تو ہم نے اس تمام گناہ کو چھوڑا فقط اس لیے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت پہلے اندر غالب کرو۔ تم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے، تمہارے دل میں اس چیز کا غلبہ نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ اور رسول کی محبت اس میں اتنی غالب آ جائے کہ اس محبت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو ہم رکاوٹ سمجھ کے رک جائیں۔ تو پھر گھڑیاں ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ کا انتظار ادھر کیا جاتا ہے کہ تم مانگو اور دے دیا جائے، زبان ہلاؤ اور عطا کر دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم ادہم نے جو بستروں پہ سوتے تھے، بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے تو روم کیسے ہوتے سب کو معلوم ہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ابھی ہے، اس زمانے میں بھی بادشاہ رہے ہیں تو ان کے رہنے کے سٹائلز ایسے ہی تھے، سو رہے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی تقدیر بدل دے تو توفیق بھی ہوتی، کبھی کبھی توفیق کا بھی ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ تو توفیق ہوئی تو حضرت خضر کو بھیجا، خضر جا کر کے نصیحت کر کے آئے ابراہیم ادہم کو، اور رات کے وقت ان کی چھت پہ گئے۔ اب ان کو لے کے آئے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو تکوینی امور عطا کیے ہیں کہ جو حکم کرے ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، جہاں جانا ہو ارادہ کرے سیکنڈ میں پہنچ جائے۔ کہا کہ جاؤ، تو ان کے محل پہ گئے، نیچے تو پہرے لگے ہیں، دروازے تو بند ہیں، مگر ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ وہ اوپر گئے اور دوڑنا شروع کیا۔ ایسا دوڑنا شروع کیا نا تو پاؤں کی آواز آئی تو ابراہیم ادہم کی آنکھ کھل گئی اور کہتے کون ہے جو روپ کے اوپر ابھی دوڑ رہا ہے؟ تو کہتے بادشاہ میرا اونٹ کھو گیا، میں اس کو تلاش رہا ہوں۔ تو کہتے پاگل، اونٹ کہیں روس کے اوپر ملتا ہے، باہر میدانوں میں ملتا ہے، ادھر کیا تلاش رہے ہو؟ تو کہتے ہاں بادشاہ، جیسے اونٹ روپ پہ نہیں ملتا ہے ایسے ہی بادشاہی لباس میں خدا نہیں ملتا ہے جس کے اوپر تو سویا ہوا۔ بس ایک نصیحت تھی، گائیڈ تھی، فوراً دماغ میں آ گیا، مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ میں جس رب کی طلب میں ہوں وہ رب مجھے بادشاہی لباس میں نہیں ملے گا، اس کی جستجو کے لیے مجھے بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ صبح ہوتے ہی بھائی کو حکومت عطا کر دی، تم سنبھالنا، میں جا رہا ہوں۔ چھوڑ دی حکومت، نکل گئے۔ راستے میں فقیر ملا، اپنا شاہی لباس اسے دے دیا، اس کا فقیرانہ لباس خود پہن کر کے کہا تم جاؤ، میں جاتا ہوں۔ جنگلوں میں چلے گئے، وہ درجہ حاصل کر لیا کہ جس میں آدمی کو کوشش کرنے کے بعد رب مل جاتا ہے۔ ابراہیم ادہم کو مل گیا رب، ان کے بن گئے۔ پھر وہ اسی فقیرانہ حالت میں اپنی حکومت کے جانب آئے تو کسی سپاہی نے آپ کو دیکھ لیا، چونکہ بادشاہ سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی تو اس نے چہرے سے پہچان لیا یہ تو ابراہیم ادہم ہمارے بادشاہ ہیں۔ کہا حضور کپڑا سل رہے تھے، پھٹا ہوا جو فقیر سے لیا تھا پھٹ گیا تھا تو سل رہے تھے اس کو کہ بدن نظر نہ آئے۔ کہتے حضور آپ نے بہت بڑی یعنی ناکامی کا کام کیا ہے، حکومت چھوڑ دی، فقیری اپنائی، آپ کی حالت کیسی ہے؟ مجھے دیکھنے میں شرم آ رہی، افسوس ہو رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کپڑے سل رہے، آپ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ کہا کس چیز پہ افسوس کر رہا؟ کہ آپ کے پاس سے سب کچھ چلا گیا۔ فرماتے نہیں، سب نہیں چلا گیا،
رب کو حاصل کر کے میں نے اللہ کی پوری کائنات کو پا لیا ہے، کچھ نہیں کیا میرے ہاتھ سے۔ اور اسی جلال میں آ کر کے اپنی سوئی اٹھا کر کے پانی میں پھینک دی، وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے، پانی میں پھینک دی۔ پھر کہتے دیکھنا میری حکومت۔ پھر کہا مچھلیوں میں نے سوئی پھینک دی اندر، میری سوئی تلاش کر کے واپس لاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، کہا لے لو اس کو۔ کہتے نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، وہ تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، وہ حضرت ابراہیم کی سوئی اندر سے تلاش کے لائی اور کہا کہ لو لے لو۔ حضرت ابراہیم نے ادہم نے اس کے منہ سے وہ سوئی لے لی اور اس کے بعد اس کنی سپاہی سے کہا یہ دیکھ میری حکومت ہے، جب میرے رب سے میں نے صلح کر لی نا تو اب اس کی کائنات مجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جذبات جب تک وہ تصور غالب نہیں کریں گے نا، وہاں تک الفاظ سب کچھ ہو سکتے، حقیقت نہیں بن سکتی ہے۔ حقیقت بنانے کے لیے ایسا بننا پڑے گا۔ تو فرما گیا کہ یہود جو ہے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے مرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے تو مر جانا تحفہ ہے، تحفہ، اس لیے کہ تو چاہتا تھا کہ تیرے رب سے ملاقات ہو جائے، تو بغیر موت کے رب سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو مومن کو تو یہ گفٹ سمجھنا چاہیے کہ چلو پہلا گفٹ تو آ گیا، ادھر سے نکل گیا ادھر پہنچ گیا، اب انتظار ہے صرف قیامت کی گھڑیوں کا کہ کب وہ سور پھونکی جائے، کب حساب و کتاب ہو جائے، کب میں جنت پہ پہنچ جاؤں اور کب میں اپنے اس مقصد کو حاصل کر لوں جس مقصد کے حصول کے لیے میں نے اپنی دنیا کی تمام خواہشات کو ترک کر دینے کی کوشش کی تھی۔ جذبات اندر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسے کام ہوتے ہیں نا تو خود بخود یعنی گناہوں سے نفرت آدمی کرنے لگتا ہے، چونکہ اس کا جو عزم ہے نا بہت بڑا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی، رب سے ملاقات کرنی۔ اسٹوڈنٹ کی بات بتاؤں، جو بڑی بڑی ڈگریاں لینا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں ایک پہلے طلب پیدا ہوتی ہے، بھائی مجھے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے۔ اور ڈاکٹر کے لیے بہت ہارڈ ہے، اتنے سال کورس کرنا پڑے گا، اس کے بعد اتنا ورک ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، پھر چل کے تمہیں قبول کیا جائے گا۔ تو اب وہ سوچتا ہے، پھر اس کے دل میں ایک طرف ہے نہیں مجھے بننا ہی ہے، ڈاکٹری کی اہمیت اس کے دماغ میں آئی تو اس نے سوچا کہ مجھے بننا ہی ہے۔ اب جب مجھے بننا ہے تب اس کے لیے اتنی کوشش نہ کہ میں اتنے سال رات دن ایک کیا، رات دن ایک کیا، سو بھی کم رہا ہے، کھانا پینا بھی کم ہو گیا، اسی ٹینشن میں لگا ہوا ہے، بس اس میں کامیاب ہو جاؤں، یہ ڈگری تک پہنچ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، ڈگری تک پہنچ جاؤں۔ بہت مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ اس ڈگری تک پہنچتا ہے جس میں اس کو اپنی کئی خواہشات کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس نے اس ڈگری کو بہت بڑا سمجھا ہے اور اس کو اسے پانا ہی ہے۔ تو اس راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جب تک اسے ختم نہیں کرے گا وہاں تک وہاں پہنچے گا نہیں۔ تو نیند بھی کم کیا، پڑھنے لکھنے میں زیادہ ٹائم لگایا، بہت ساری خواہشات، کہیں شادی میں جانا ہو تم جاؤ میں نہیں آؤں گا، یہاں جانا ہے تم جاؤ میں نہیں آؤں گا، باہر گھومنا ہے تم جاؤ میں نہیں آؤں گا، مجھے تو یہ کام پورا کرنا، اگر میں گھوموں گا فیل ہو گیا تو میری ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک ہی دماغ میں بات بٹھا کر کے نہیں مجھے اپنی ڈگری تک پہنچنا ہے، اس نے ہزاروں قربانیاں دے ڈالی، تب چل کے ایک ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کے وہ کامیاب ہوا۔ اس نے پہلے دماغ میں عزم کیا تھا، اس ڈگری کی اہمیت کو سمجھا تھا، تب چل کے اس نے اتنی قربانیاں پیش کی۔ کیا رب سے ملاقات سے بڑی کوئی ڈگری ایک مسلمان کے پاس میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ رب سے ملاقات اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا انعام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی بڑا انعام رب کا دیدار ہی ہوگا۔ جنتی منتظر رہیں گے کہ ہر ہفتے کو رب کا دیدار ہوگا کہ کب ہفتہ میں جمعہ کا دن آتا ہے اور رب سے مل جائیں، کب جمعہ کا دن آتا ہے اور ملاقات ہو جائے۔ ہمیشہ جنت میں جا کر بھی وہاں سوچے گا۔ تو کیا دنیا میں رہ کر مسلمان یہ نہیں سوچے گا؟ مگر پہلے اپنے دماغ میں بٹھا کہ رب کس سے ملاقات کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ایک ڈاکٹری کو پانے والا
ہزاروں قربانیاں دے کے وہاں پہنچتا ہے تاکہ وہ اس کو پالے، اور تجھے اتنا بڑا انعام پانا ہے تو کیا تیرے پاس اس انعام کو پانے کے لیے ابھی وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ تو اپنے رب کے اس انعام کے حصول کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اس کے حکم پر لگ جائے، رسول اللہ کی سیرت پر چلتا ہو جائے، تیرے کردار کو دیکھ کے اگر تجھے گناہ کی دعوت دے تو تو کہنے کے لیے تیار ہو جائے نہیں، اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے نہیں ملے گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہر رکاوٹ سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا صرف اس جذبے کی بنیاد پر، اس جذبے کی بنیاد جو اللہ نے ہمیں عطا فرما کے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور فرما فإن اجل اللہ لآت، جو ملنا چاہتا ہے گھبرائے نہیں، موت آنے والی ہے، رب سے ملاقات ہو جائے گی، زیادہ گھڑیوں کا انتظار نہیں ہے۔ یہ ایک تصور ہمیں دیا گیا اور یہ تصور ہمارا غالب نہیں ہے نا، اس وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں۔ جو تصور غالب ہو تو پرابلم نہیں آتی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان سے کہا گیا کہ بس بیٹے کو ویرانے میں چھوڑ دو۔ مانگ تو حضرت سارہ نے کی تھی مگر ان کی زبان پر اللہ ہی کا حکم تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، راحت آئے تو اللہ کی، مصیبت آئے تو اللہ کی، اور اللہ کی طرف سے جو آئے وہ پسندیدہ ہوتا ہے، بھلے ہمیں وقتی طور پر معلوم ہو نہ ہو۔ اس لیے ہمارے آقا کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے نا تو یہ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، یہ بیماری جو ہے وہ گرانے کے لیے نہیں آئی ہے، انشاءاللہ اللہ تمہارے گناہ اس بیماری کے صدقے میں معاف کر دینا، لا باس طہور انشاءاللہ۔ کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ یہ دعا ہے اپنی عیادت کرنے کی کہ یہ کہہ دو کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، چلو ایک تھوڑی سی تکلیف آئی ہے نا، بدن دکھ رہا ہے، ہڈیاں درد کر رہی ہے، مسلز لوز ہو گئے ہیں، کچھ کر نہیں پاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تجھے معلوم ہے یہ تیرے بدن پر گناہوں کا جو بوجھ تھا اور جس نے تجھے بالکل بوجھل بنا دیا تھا اس بارگاہ کہ تو لائق نہیں بنتا تھا، تو توبہ کر کے پہلے ہی ادھر ہو جاتا تو ہو سکتا ہے یہ نہ آتا، مگر تو نے اس میں دیر کر دی ہے۔ تو میرا رب چاہتا ہے کہ نہیں میں اپنے بندے کو پاک بنا دوں، تو اللہ نے تجھے بیماری دے کر تکلیف میں رکھ کر تیرے اعضاء کو اس کمزوری کی بنیاد پر پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو مسلمان پھر تکلیف آتی ہے پھر بھی اللہ کی طرف، راحت آتی ہے پھر بھی اللہ کی طرف، اس لیے کہ سب کچھ میرے مولا کا فیصلہ ہے، کرے کوئی مگر فیصلہ میرے رب کا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو مصیبت کیسے آئے گی اور راحت کیسے آئے گی؟ وہ چاہتا ہے تو آتی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں آتی ہے۔ تو راحت مصیبت سب وہ اسی کی طرف سے سمجھ کے چلتے۔ تو اگر ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا بیٹے کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، لے گئے جنگل میں جا کر کے وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی، اب وہاں بتاؤ یہ تو نبی کی بات ہے، یہ ولیہ کی بات کہ اللہ سے ملاقات ان کے دماغوں میں کتنی غالب ہے کہ بس حکم ملا چھوڑ دو، تو یہ نہیں دیکھا کہ اب کیا ہوگا، بس رب کا حکم ہے، آگے میں کیوں جانوں، فیوچر میں اپنے کنٹرول میں لے کے چلوں گا، نہیں میرے رب کے کنٹرول میں ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی، آگے میں نہیں جانتا، بس میرے رب نے کہا جنگل میں چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا، آگے کیا وہ جانتا ہے جس نے فیصلہ کیا، چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی، سرتاز کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، بول نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے۔ حضرت حاجرہ بار بار پوچھ رہی ہے سرتاز کہاں جا رہے ہو؟ میں اکیلی عورت، میرے ساتھ بچہ، جنگل ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ نہیں بولا، تو حضرت حاجرہ نے اپنی زبان سے کہا کیا اللہ نے کہا؟ تو حضرت ابراہیم نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ نے کہا۔ تو حضرت حاجرہ چھوڑ دیا ان کو، واپس چلی آئی، بچے کے پاس بیٹھ گئی، کہا جب رب نے فیصلہ کیا ہے تو اب مجھے اپنا مستقبل نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ فیصلہ اس کا ہے، تو آگے کیا کرنا ہے وہ اسی کے فیصلے پر ہونا۔ چھوڑ دیا نا، ٹینشن بھول گئی، تکلیف بھول گئی، آنکھیں بیٹھ گئی، نہیں رب نے کہا ہے اب کچھ نہیں، جاؤ ابراہیم چلے جاؤ، رب نے کہا ہے ہم ضائع نہیں ہو سکتے۔
تو اللہ نے انتظام کیا نا, پانی کی ضرورت تھی, پانی نکال دیا. اور کیسا پانی نکلا کہ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک آدمی کنویں میں گر گیا, مر گیا, تو پورا کنواں خالی کرنا ہوتا ہے, تو کنواں خالی کرانے کے لیے بہت انتظام کیا, مگر پانی جا ہی نہیں رہا تھا, ختم ہی نہیں ہوا, جتنا نکالو اس سے زیادہ نکلے. کیسے کنواں خالی کیا جائے؟ ایک آدمی کو ڈبکی لگانے والے کو اندر اتارا, جاؤ دیکھو کیا ہے, کہا دیکھا, کہا حضور ایسا ہے کہ پانی سے ختم ہی نہیں ہوگا, وہاں تو چشمہ ایسا ہے کہ جتنا اندر جاؤ اندر ہی جا سکتے ہیں, پانی کا وہاں کوئی اتنا بڑا خزانہ ہے کہ سٹاپ نہیں ہو سکتا. تو کہا ٹھیک ہے چلو روک دو. اب وہ پانی پاک ہو گیا. اتنا بڑا خزانہ رب نے دے دیا, کس پر؟ صرف اس لیے ٹھہر گئے تھے کہ اب ہمیں نہیں دیکھنا ہے آگے کیا ہوگا. رب نے کہا نا رک جاؤ, آگے ہم نہیں جانتے, آگے کا فیصلہ اسے کرنا ہے. تو کیا نا, ان کے صدقے میں پانی ہمیں ملا نا. وہ ٹھہر گئے تو اللہ نے ان کے نام کو بھی نہیں ضائع ہونے دیا. ان کو تو کیا, نام کو نہیں ضائع ہونے دیا, ان کی جگہوں کو نہیں ضائع ہونے دیا, ان کی جگہوں پر کیے ہوئے حرکات کو ضائع نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ اللہ کے نام سے. تو اللہ کو دماغ میں بٹھاؤ, اسی سے سب کچھ کائنات چل رہی ہے. جب تک یہ تصور ہمارا غالب نہ ہوگا وہاں تک ہم بول بول کے بہت کچھ کر لے جائیں گے, حقیقت میں کچھ نہیں کر پائیں گے. حقیقتوں کو پانے کے لیے اپنی پوزیشنز کو بھی ایسے ہی چینج کرنا پڑتا ہے. اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ. وعلینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We've been looking at the recitation of the Quran and the importance of reciting the Quran with the correct makhraj and the correct tajweed, and we looked at the obligation upon each individual person that every single person must learn the correct pronunciation of the letters in the Arabic language so that he can pronounce the letters in the Quran correctly and be able to recite the Quran correctly. And we looked at the fact that a person who does not do so and still recites the Quran in a manner which is incorrect, and a person does not pronounce the letters of the Quran correctly, then he receives a sin for every single recitation that he does, because of the fact that he has not acquired knowledge with regards to the correct pronunciation of the Quran. So whereas a person gets a reward for reciting the Quran, this person who does not acquire the knowledge of the correct recitation of the Quran and continues to recite the Quran in this manner, despite having the ability to be able to learn the correct recitation and pronunciation, even if it takes a little while for him to do so, this person will be sinful for not gaining this knowledge, which is an obligation upon every single person. And then the fact that he persists on this ignorance, this is also a sin, especially when it concerns the recitation of the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So we looked at the fact that the recitation of the Quran can only be done with the correct pronunciation. Any other form of recitation is not acceptable. It has to be done with the correct pronunciation. And we looked at the concept of al-lahan, which means a mistake or major mistakes, especially in the Arabic language. These are prohibited by consensus. A person who reads according to his own opinion, he does not care with regards to the correct pronunciation of each of the letters, then this person is reciting the Quran out of his own opinion, and therefore this person's recitation is not accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and he will be sinful every time he recites. So this is a recitation of the Quran. Even outside salah, the recitation of the Quran requires the correct pronunciation. A person who does so is sinful. But in salah, if a person changes the letters or changes the words as a result of the incorrect pronunciation, and this changes the meaning of the word and it makes the meaning worse, then this will invalidate a person's salah. And if a person doesn't spend his time learning, that the ulama mentioned that a person must spend his time learning the correct recitation of the Quran so that he can pronounce every single letter correctly, that when he is reciting the Quran in salah in particular, then he does not make these mistakes which change the meaning in the Quran and change it for the worse, and the meaning becomes worse in the Quran. This person is an obligation, and the person who does not do so and he persists on this ignorance,
despite having the ability to be able to learn the correct recitation, but he does not do so because he cannot be bothered doing so, then this person, every single salah that he prays is not accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. This salah is invalid. Any person who recites salah in a manner where he mispronounces the words, the letters of the Arabic language, which then change the meaning for the words, this person's salah becomes invalidated every single time. And the ulama mentioned that he must learn the recitation of the Quran in his spare time as much as he can. And if he does that and he continues to learn the recitation, then when he prays his salah, and even if he recites incorrectly, then as long as he is attempting to learn the correct recitation of the Quran, then his salah will count in this particular instance. But he must spend his time learning. How many people spend their time learning the correct pronunciation of the Quran, despite the fact that they know that it will invalidate their salah if they do not pronounce the letters correctly in the Quran? Despite that, they still don't bother learning the correct recitation of the Quran. That is upon them. They have neglected one of the obligations, and that is their own responsibility, that is their own duty, and this is something that every single person is obligated to learn, the correct recitation of the Quran. Especially in addition to this, even reciting the Quran slowly and correctly in a manner where a person does not rush. This is known as the concept of tartil, that a person recites the Quran, he prays slowly, he does not rush, to the point where if a person was sitting and listening to this person's recitation, then he would be able to count every single word that this person has recited. He would be able to count them. That's how slowly and in a peaceful manner this person is praying. This is the correct way of reciting the Quran, not in a manner where a person rushes and a person cannot even identify each of the individual words to the point where a person is not even aware what the person even recited. This is not the correct form of recitation of the Quran. It is necessary that a person recites the Quran in a manner where he differentiates between the pronunciation of each of the letters, especially differentiating between letters that can be similar. For example, the letter alif and the letter ayn, they are similar. A person must differentiate between these letters when he is reciting, that he must pronounce the ayn from its correct place and he must pronounce the alif from its correct place and not mix the two. If he does do so and the meaning becomes worse, especially with regards to salah, then this person's salah will become invalidated. And even outside salah, this is extremely sinful. It's a major sin to recite the Quran in a manner where a person mixes up the pronunciation of each of the letters. For example, we have the letter swad and we have the letter sin. If a person mixes these letters up, then this generally results in the changing of the meaning for the worse. And even if the meaning does not change for the worse, this is outside of salah, even if the meaning does not change for the worse, this person is still extremely sinful because of the fact that he is mispronouncing the letters of the Quran, when it's an obligation upon him that he must pronounce it exactly as the Arabic language dictates, that it must be pronounced with this particular articulation, or from this particular articulation point. This person must pronounce it in that manner. If he does not do so, then he's reciting the Quran from his own opinion, and this is not acceptable by consensus of the Muslim scholars, that there is a consensus on this matter, that a person who recites the Quran from his own opinion without the correct recitation of the Quran, then this person's Quran recitation is not accepted, and it's a major mistake. And major mistakes are extremely sinful. And what are major mistakes in the Quran? Major mistakes in the recitation of the Quran are things that break the Arabic language and the Arabic grammar rules. That there are certain Arabic grammar rules that exist with regards to the changing of words and such. If a person changes the letters of the Quran where he mispronounces words because of the fact that he's not pronouncing them correctly, he will change the meaning or the entire structure of that word, and that is violating the Arabic grammar rules, and therefore it's considered to be a major mistake, even if the meaning does not change. Even if the meaning does not change and a person still recites it incorrectly, this is still a major mistake and it's extremely sinful. So changing the makeup of the word, that the word is such and a person prays a different letter in place of another letter, then this person has changed the makeup of this word. If you change the entire makeup of this word, then you are likely to completely change the meaning of that word and distort the entire pronunciation of that word. If you distort the entire pronunciation of the word, then what have you recited? The Quran requires you to recite it in a manner that is clear, in a manner that is with regards to the pronunciation of the Quran. When you recite the Quran and you change the makeup of the word, then you recited something that's completely not even part of the Quran. You have just completely recited a word that is not part of the Quran. This is not correct recitation. The correct recitation is that a person pronounces every single letter as per the Arabic grammar rules with regards to its pronunciation. If a person does not do so, and if a person has a type of recitation that does not follow these rules, then this person is extremely sinful. Every time he recites the Quran, then he will get a sin for doing so. Therefore, it is obligatory upon every single person to acquire knowledge with regards to the correct recitation of the Quran.
The fact that a person has to pray in salah, that is the most important aspect. That if a person does not recite the Quran correctly in salah, if outside of salah a person does not learn the makharij or the correct pronunciation, then he does not recite the Quran at all, then there is no sin on him because he's not reciting the Quran. But when it comes to salah, there is no other option. A person has to recite the Quran. That it's obligatory to recite at least one verse of the Quran in salah, and that is required. So a person must learn to read at least one verse of the Quran. So that's still an obligation on him. So he must learn the correct pronunciation. Otherwise, how will he fulfill this obligation of being able to pray salah? On top of that, it's also necessary, wajib, for a person to pray the Surah Fatiha in its entirety, to pray at least 3 short verses, or to pray one small surah of the Quran. To pray that is also wajib, meaning it's mandatory. If a person does not do so, then his namaz is incomplete, and it will be said to him that he has to repeat his salah in order to make it complete. That even though the obligation is complete, but he has not fulfilled something that is wajib, and therefore his salah is considered to be incomplete. If a person does not then learn the recitation of the Quran, then how will he be able to recite the Surah Fatiha correctly? How will he be able to recite the different surahs in the Quran that he needs to recite to fulfill the mandatory aspect of salah? How will he be able to do that when he's reciting Surah Fatiha every single time? His salah is becoming invalidated. Is becoming invalidated because of the fact that he's not pronouncing the letters of Surah Fatiha correctly. He is mispronouncing all of the letters. For example, the letters that must be pronounced from the throat, he's mispronouncing them completely. Therefore, he's changing the letter ha for the letter ha, for example, which is one is supposed to be pronounced from the throat, and the other is supposed to be pronounced lighter, and it's supposed to be not supposed to have as much emphasis on that particular letter. If a person then distorts these words, and then the person goes on to recite the Quran in this manner in salah, then his salah is invalidated. If his salah is invalidated, then his obligation is not fulfilled. If his obligation is not fulfilled, then this person is missing every single salah. Does a person want it to be the case that he prays salah every single day, but despite that his salah is considered to be incorrect because of the fact that his recitation of the Quran is incorrect? Therefore, it's an obligation that a person learns to differentiate between all of the different letters, and a person must spend his time to do so. That a person, any time that he gets, any spare time, any opportunity that he gets, he must spend his time learning to correct the makhraj or the pronunciation. If he does not do so, if he does not bother to spend his spare time in pursuit of this knowledge, then this person, every single salah will be invalidated. The scholars have mentioned this with regards to this as a fiqh ruling, that what is a ruling on a person who mispronounces every single letter in the Quran and distorts every single word of the Quran because of the fact that he did not learn the correct recitation. And the scholars mentioned that if this person does it out of ignorance, to the point where this person does not bother to learn the Quran, even though he has the opportunity to do so, he does not bother to do so, then this person is doing it out of pure ignorance, and therefore his salah is invalid. If a person then at least tries, he realizes, and then he at least tries, and now he begins to learn the correct pronunciation, and he's starting to learn. Now obviously when a person is starting to learn, and all his life he's been mispronouncing every single letter, it's very difficult for a person to change the structure of the pronunciation, and that will require some practice, it requires some time, and therefore the scholars mention that if a person tries to learn and attempts to learn, and every single time an opportunity that he gets to learn, he tries to learn the correct pronunciation, then when he is reciting his own salah, then his salah will count even if he distorts the words, even if he distorts the letters, as long as he's trying to learn the correct recitation. But if a person does not try to even learn the correct recitation, then his salah will be completely invalid and it will not count, and because of this person will be missing his obligation of salah as well. Because if the salah is invalidated, then the obligation is not fulfilled, and this is the result of not pronouncing the words of the Quran correctly. Therefore, the obligation upon every person is to acquire this knowledge, and people abandon the seeking of this knowledge, that they acquire all other knowledge and they acquire information with regards to all other things, but they abandon this knowledge. But this form of knowledge is an individual obligation upon every single person, that he must learn to identify each of the letters in the Arabic language, be able to pronounce them correctly, otherwise the salah does not count. Even just in Surah Fatiha, if you analyze Surah Fatiha and look at all of the essential makhraj, I'm not even talking about the desirable rules of tajweed with regards to idgham and ikhfa, all of these rules in the Quran, these are additional rules, these desirable that a person recites in this manner. But I'm talking about the essential rules, that with regards to the pronunciation of the Quran, the essential rules. And the essential rules are that the person pronounces the letters correctly. If you look at Surah Fatiha itself, how many makhraj does Surah Fatiha have? Yes, it has many letters that must be pronounced correctly, and they must be differentiated, not least the very final word in Surah Fatiha, وَلَا-ضَالِّينَ, it must be pronounced with the makhraj of the dad.
and not the makhraj of the dal. This is completely incorrect. This form of recitation is completely incorrect. A person must learn to pronounce this. Now every single time a person is reciting the Quran, and every single time he comes to Surah Fatiha and he recites wala dhalleen, and he does not do the correct makhraj of the dad, and he does the makhraj of the dal instead, then this person's salah is invalidated. And even though some of the jurists have gone to the side that the person's salah will not be invalidated because of the fact of common affliction, but the key position is that if a person distorts the meaning of the Quran, then this person's salah becomes invalidated. So every single time a person is reciting salah, if his namaz is becoming invalidated, then what does he need to do? He needs to sit down and learn and acquire knowledge with regards to the pronunciation of the letters of the Quran. Otherwise, every single salah that he prays is incomplete, and every time he prays the Quran, every single time he prays, he will be receiving a sin rather than getting a reward. Therefore, what we understand from all of this, that the biggest obligation upon a Muslim, one of the biggest obligations upon a Muslim, is to learn the correct recitation of the Quran. And when someone corrects your recitation, when you are reciting incorrectly, then you should thank that person that he has corrected you from mispronouncing the letters of the Quran and getting a sin. This person has corrected you rather than having your ego come out and be like, I know the recitation of the Quran, what do you know, in this manner, which many people do. You should take it sincerely and correct your recitation, because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that this religion is sincerity, this religion is advising others sincerely, and therefore you should be taking advice sincerely. If a person corrects you, then you should take this correction. This will be a means of salvation for you, that at least you will not get a sin every single time you recite the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of the Quran. Assalamu alaikum.